ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات یہ ایام جو کہ منسوب ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اور جنہیں ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ بی بی کی شہادت سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت 75 دن والی ہے اور دوسری روایت 95 دن والی ہے۔ پہلی روایت کے مطابق حضور کے انتقال کے 75 دن بعد آپ کی رحلت ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے 13 جمادی الاول یا بعض مقامات پر 14 جمادی الاول، یہ 75 دن والی روایت کے لحاظ سے ہے۔ جو دوسری روایت ہے 95 دن والی روایت، یعنی حضور کے انتقال کے بعد آپ 95 دن حیات رہیں، اور اس کے لحاظ سے 3 جمادی الثانی۔ یہ جو درمیان میں دن، ان دنوں کو ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سے پوری دنیا ہی میں ان دنوں میں بی بی کا غم منایا جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نجف اور قم، جو ہمارے ہمیشہ سے دینی مرکز رہے ہیں، ہمیشہ سے علمی مرکز رہے ہیں، اگر آپ نجف اشرف
اور قم میں جو ہمارے مراجع رہے ہیں، ہمارے علماء رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی 10-20 سال پہلے کی بات نہیں، ہمیشہ سے ان مراجع کے جو دفاتر ہوتے ہیں، جو آفس ہوتے ہیں، جہاں خود مرجع تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ سے 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانیہ تک مسلسل مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے، تمام مراجع کے یہاں، چاہے وہ نجف اشرف کے ہوں یا قم کے ہوں۔ اب جیسے جیسے یہ پیغام عام ہوتا گیا اور وقت اور حالات کے لحاظ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ بیوی کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کردار ہے، اور جس طریقے سے ان کی شہادت کے اوپر پردے ڈالے گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹایا جائے اور واقعاً جناب فاطمہ کی شخصیت اور ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کو بتایا جائے۔ اس لحاظ سے ان دنوں کو مزید فروغ دیا گیا، اور میں آپ کو بہرحال یہ بات پورے اطمینان سے بیان کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی افراد نے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت اختیار کیا ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، جتنے بھی افراد نے شیعہ مذہب اختیار کیا ہے، اگر آپ ان کے حالات دیکھیں، اگر آپ ان سے بات کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ان افراد کو جس کردار نے متاثر کیا ہے وہ جناب فاطمہ کی ذات ہے، اور جناب فاطمہ کی شخصیت اور کردار کا مطالعہ کر کے، ان کی تاریخ پڑھ کے، جس طریقے سے ان کے حق کو غصب کیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور جس طریقے سے بی بی مرثیہ پڑھتی، نوحہ پڑھتی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس کردار نے بہت متاثر کیا، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اور وہ مرثیہ پڑھتی ہوئی کیوں چلی گئی؟ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اور وہ نوحہ کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اور 18 سال کے سن میں چلی گئی، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، اس کو کیوں نہیں اس کا حق دیا گیا؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ذرا سا منصف مزاج مسلمان ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے، تو جب بھی جواب ملتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا، وہ مذہب حقہ و مذہب اہل بیت کو اختیار کر لیتا ہے کہ نہیں، یہی مذہب صحیح ہے، یہی مذہب صحیح ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے چند جملے تھے۔ اب جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ دہر کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ نے اس آیت میں، بلکہ یوں کہوں کہ اس سورے میں، اہل بیت کے ایثار کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ایک ہوتی ہے سخاوت اور ایک ہوتا ہے ایثار۔ سخاوت الگ ہے اور ایثار الگ ہے۔ سخاوت کرنے والا سخاوت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے حالات کو دیکھ کے کرتا ہے۔ وہ لباس دیتا ہے، لیکن پہلے اپنے لباس کو صحیح کر لیتا ہے، اپنے لباس کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ کھانا دیتا ہے، لیکن پہلے اپنے کھانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ وہ پیسے دیتا ہے، لیکن پہلے اپنی جیب کو دیکھ لیتا ہے۔
یہ ہوتی ہے سخاوت. لیکن ایثار میں انسان بھوکا رہ کے سامنے والے کو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے. خود بھوکا رہتا ہے, خود پیاس کو برداشت کر لیتا ہے, سامنے والے کو پانی پلا دیتا ہے. خود معمولی لباس پہنتا ہے, غلام کو قیمتی لباس پہنا دیتا ہے. خود پرانا لباس زیب تن کر لیتا ہے, دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو نیا لباس عطا کر دیتا ہے. یہ ہوتا ایثار. اللہ نے اس سورے میں اہل بیت کے ایثار کا ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے ایثار کرنے والے ہیں, کہ جو باوجود اپنی احتیاج, باوجود اپنی ضرورت کے مسکینوں کو, یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. حسنین علیہ السلام مریض ہوئے, پیغمبر کو پتہ چلا, پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے آئے. دیکھا بخار کی وجہ سے چہرے زرد. پیغمبر قریب آئے, پیشانی پہ ہاتھ رکھا بچوں کی. بیٹی, ان بچوں کی صحت کے لیے نذر مانو. منت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں پیغمبر نے بتا دیا. بیٹی نذر مانو ان کی صحت کے لیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مانو یا کیا مانو, صرف کہا تھا نذر مانو. جناب فاطمہ نے 3 روزوں کی نذر کی. معبود میرے بچوں کو صحت دے دے, میں تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھوں گی. یہی نذر مولا علی نے, یہی نذر امام حسن امام حسین نے, معبود مجھے شفا دے دے, ہم 3 روزے رکھیں گے. یہی نذر اس گھر کی کنیز فضہ نے, معبود میرے شہزادوں کو اچھا کر دے, ہم 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے حسنین علیہ السلام کو شفا دی. اب اہل بیت نے چاہا کہ اپنی نذر کو پورا کریں. نذر کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے صدقہ ہے, صدقہ نکالا, اب اس کو ضرورت مند تک پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اس صدقے کی رقم کو ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے. کچھ خیر و خیرات کرنا ہے, خیر و خیرات کیا, جتنی جلدی ہو سکے اسے ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے. کوئی بھی شرعی رقم, اس شرعی رقم کو جتنی جلدی ہو سکے مستحق تک پہنچا دیا جائے. یہی چیز منت میں ہے, یہی چیز نذر میں ہے. اگر ہم نے منت مانی ہے, ہماری منت پوری ہو گئی. ہم نے نذر مانی تھی, اللہ نے سن لیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ نذر کو پورا کریں, اس میں دیر نہ کریں. اہل بیت علیہ السلام نے چاہا کہ نذر کو پورا کریں, 3 روزے رکھے, لیکن گھر میں افطار تک کے لیے سامان نہیں تھا. امیر المومنین شمعون نام کے ایک شخص کے پاس گئے, اس سے کچھ اون لے کر آئے جو جناب فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے چرخے میں کاتا, اور اس سے جو اجرت حاصل ہوئی اس سے امیر المومنین نے جو فراہم کی. جناب فاطمہ نے اسے چکی میں پیسا. شام ہوئی, آٹے کو خمیر کیا, 5 روٹیاں تیار کی. باوجود کہ فضہ جیسی جانثار خادمہ موجود تھی, لیکن یہ سارے امور جناب فاطمہ نے خود انجام دیے. ایثار ان کے گھر کا مزاج ہے. جناب فاطمہ رہتی دنیا تک عورتوں کو ایک درس دینا چاہتی تھی, اور وہ درس کیا تھا کہ امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج
کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اپنا گھر ہے، اپنے کام ہیں، اس میں کیا سستی کرنا. اگر خادمہ کو بھی رکھا ہے تو سارے کام خادمہ پہ نہیں چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ خود بھی حصہ لیتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کی صحت سلامت رہتی ہے. چلتا پھرتا رہتا ہے، کام کاج کرتا رہتا ہے، صحت سلامت رہتی ہے. لیکن جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ صحت کے اوپر پڑتا ہے. تیسرے یہ کہ جناب فاطمہ کو گوارا نہ ہوا کہ جس فضہ نے میرے بچوں کی محبت میں روزہ رکھنا گوارا کیا ہے، اس فضہ سے روزے کے عالم میں کام کاج لیا جائے. لہذا یہ سارے امور خود جناب فاطمہ انجام دیتی ہیں. شام ہوئی، وقت افطار آیا، دسترخوان لگایا گیا. اہل بیت دسترخوان کے اوپر ہیں، 5 افراد ہیں، 5 روٹیاں ہیں. چاہا کہ افطار کریں کہ ایک مرتبہ دروازے پہ کسی نے دستک دی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، تم پر سلام ہو، میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں. تم مجھے کھلاؤ، اللہ تم کو کھلائے گا، اللہ تم کو عطا کرے گا. جیسے ہی یہ آواز آئی، امیر المومنین نے اپنی روٹی، جناب فاطمہ نے اپنی روٹی، امام حسن امام حسین نے اپنی روٹی، اور خود فضہ نے اپنی روٹی. سائل دروازے پہ کھڑا تھا، ایک روٹی کافی تھی اس کے لیے، ایک روٹی دے دیتے اس کو. جو عام طور سے طریقہ ہوتا ہے، گھروں میں ہمارے دسترخوان لگا ہوا ہے، دروازے پہ کوئی سائل آیا، بہت سی روٹیاں، ان میں سے کہا بھائی ایک روٹی جا کے دے دو اس سائل کو. بہت سا کھانا لگا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز اٹھائے گا، جا کے جا کے سائل کو دے دو. پورا کھانا تو کوئی نہیں دیتا، پورا دسترخوان تو کوئی سائل کے حوالے نہیں کرتا. سائل نے سوال کیا اور یہاں 5 روٹیاں سائل کے حوالے. فضہ دروازے پہ آئی اور یہ روٹیاں سائل کے حوالے کر دی. سائل لے کے چلا گیا. پہلا دن نمک اور پانی سے افطار، دوسرا دن پھر ہوا، 3 روزوں کی نذر ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا. شام ہوئی، وقت افطار آیا. ایسے ہی سارا انتظام ہوا. جیسے ہی چاہا کہ افطار کرے، پھر دروازے کے اوپر ایک سائل، اے اہل بیت محمد، تم پر سلام ہو، میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، تم مجھے کھلاؤ، اللہ تم کو جنت سے عطا کرے گا. آج پھر اسی شان سے یہ ساری روٹیاں اٹھائیں، روٹیاں سائل کے دے دیں، سائل روٹیاں لے کے چلا گیا. 2 دن ہو گئے. تیسرے دن پھر اسی طریقے سے روزہ رکھا، پھر یہی انتظام ہوا. پھر ایسے ہی وقت افطار آیا، پھر چاہا کہ افطار کرے، پھر دروازے پہ ایک سائل کھڑا ہوا ہے، اے اہل بیت محمد، تم پر سلام ہو، مدینے کے اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں، تم مجھے عطا کرو، اللہ تم کو عطا کرے گا. آج پھر ویسے ہی ساری روٹیاں سائل کے حوالے. 3 دن گزر گئے نمک اور پانی سے افطار کیے ہوئے. اللہ کو یہ ادا، یہ انداز، یہ خلوص، یہ نیت، یہ ارادہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پورا سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دیا. جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بعد تحفہ درود و سلام کے یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے آپ اہل بیت کی ایثار کا. پیغمبر اپنی بیٹی کے بیت الشرف میں آئے، 3 دن روزے سے اور 3 دن صرف نمک اور پانی افطار. حسنین علیہ السلام کھڑے ہونا چاہتے تھے تو پیروں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ
پیغمبر جیسے ہی بیت الشرف میں آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی اللہ نے تم اہل بیت کی نذر کو قبول کیا اور دیکھو تمہاری شان میں یہ سورہ نازل کیا ہے. اور پھر پیغمبر نے ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جو باوجود اپنی احتیاج کے، جو باوجود اپنی ضرورت کے مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. عزیزان محترم، حقیقت میں بخشش، عطا، سائل کے سوال کو پورا کرنا ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے کرتا ہے. کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کم کوئی زیادہ، ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے کرتا ہے. سائل دروازے پہ آتا ہے، اس کے سائل کو پورا کر دیتا ہے. لیکن کسی کے ساتھ بھی اول تو ہم جب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا ابتدائے کلام میں کہ اگر پیسے دیتے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس خود پیسے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں، پھر ہم پیسے دیتے ہیں. اگر کھانا بھی دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جو بچا ہوا ہو، کپڑے دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں کہ جو پہنے ہوئے ہوں. عزیزان محترم، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کر بھی دیتے ہیں تو دو میں سے ایک عنصر تو ضرور ہوتا ہے، ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے. یا تو ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے، اچھا سلوک، نیک برتاؤ، یہی احسان، یا پھر کم سے کم شکریہ ادا کرتے. عام طور سے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، کسی کا سہارا بن جاتا ہے انسان، کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، ٹھوکر لگی گرتے ہوئے کو سنبھال لیتا ہے. سنبھالا، سامنے والے نے کہا بہت بہت شکریہ. ارے ہم نے کہا شکریہ کی کیا بات، یہ تو اپنا فرض تھا. کوئی چیز کسی کو دی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کی، احسان کیا، سامنے والے کا بہت بہت شکریہ. ارے ہم نے کہا شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنا فرض ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں یہ اپنا فرض، لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ہوتا تو ہے ہی ہے کہ سامنے والا شکریہ ادا کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں تو رہتا ہی ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی ہے، اس کا احسان کیا ہے، یہ بھلائی کی ہے، تو کم سے کم یا تو سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی نیکی کرے، اور یا کم از کم نیکی نہیں کر سکتا تو ان کو شکریہ تو ادا کر دے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ. سامنے والا کہتا ہے کہ بہت شکریہ، ہم کہتے ہیں شکریہ کی کیا ضرورت، یہ تو اپنا فرض ہے. جبکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ شکریہ ادا کرے، لیکن ہم تکلفاً اور تعارفاً کہتے ہیں کہ شکریہ کی کیا ضرورت. عزیزان محترم، اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت نے خود نہیں کہا. اس کے بعد والی جو آیت ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ایسی عطا کرنے والے ہیں، یہ ایسے انداز سے احسان اور نیکی کرنے والے ہیں کہ احسان اور نیکی کرنے کے بعد نہ تو جزا کا مطالبہ کرتے ہیں نہ شکریہ کا. اگر اہل بیت خود کہتے کہ ہم کو نہ جزا چاہیے نہ شکریہ، نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ، تو پھر بھی شاید کہیں نہ کہیں سے وہ تکلف والا ہو جاتا، اور ہم کہتے کہ صاحب وہ تکلفاً انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا. لیکن حقیقت میں ان کی نیتیں اتنی پاک، ان کا ارادہ اتنا پاک، ان کا نفس اتنا پاک کہ اللہ نے ان کی نیتوں کو دیکھا. اہل بیت نے خود نہیں کہا کہ ہم کو جزا نہیں چاہیے، ہم کو بدلہ نہیں چاہیے، ہم کو شکریہ نہیں چاہیے. ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کے اللہ نے ان کی اس نیت کا قصیدہ پڑھا ہے.
ان کے اس خلوص کا قصیدہ پڑھا ہے، ان کے اس ایثار کا قصیدہ پڑھا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد نہ تو جزا کا مطالبہ کرتے ہیں نہ شکریہ کا مطالبہ. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ کی ذات اہل بیت عصمت و طہارت میں ایک مرکزی حیثیت کی حامل ہے. جس طریقے سے خود حدیث شریف قصہ میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کس کے ہیں؟ پیغمبر کے. لیکن اللہ تعارف کس کے ذریعے سے کرا رہا ہے؟ پیغمبر کے اہل بیت تھے تو پیغمبر کے ذریعے سے تعارف ہوتا. یہ میرا رسول ہے، یہ اس کے داماد ہیں، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کے نواسے ہیں. یہی تو پیغمبر کے اہل بیت. لیکن اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا. تعارف کس کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے؟ جو اہل بیت ایک مرکزی حیثیت کی حامل شخصیت ہے. کیوں پیغمبر کے ذریعے سے نہیں؟ کیوں فاطمہ کے ذریعے سے؟ عزیزان محترم، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے. وہ ماضی اور مستقبل سب سے واقف ہے. وہ پاسٹ اور فیوچر سب کو جانتا ہے. لہذا اللہ نے حقیقت میں پیغمبر سے تعارف نہ کرا کے جناب فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرا کے گھسپیٹ کے جتنے بھی راستے تھے سب بند کر دیے. جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے سب بند کر دیے کہ ہم ایسی شخصیت سے تعارف کرائیں گے کہ اب نہ تم اہل بیت میں سے کسی کو نکال سکو گے نہ کسی کو داخل کر سکو گے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہمت ہو تو نکالو اور ہمت ہو تو کسی کو داخل کرو. پیغمبر کے ذریعے سے اگر تعارف ہوتا تو گھسپیٹ کے راستے کھلے رہتے، جس کو چاہتے داخل کر دیتے اور جس کو چاہتے نکال لیتے. اللہ نے کہا کہ اپنے اگرچہ رسول کے اہل بیت ہیں لیکن رسول کے ذریعے تعارف نہیں کرائیں گے. تعارف کرائیں گے کس کے ذریعے سے؟ ایک ایسی شخصیت کے ذریعے سے کہ جو شخصیت اہل بیت میں مرکزی حیثیت کے حامل ہے. ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کے خزانہ دار ہیں، رسالت کی کانیں ہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. اور جہاں تعارف میں یہ رعایت کی اللہ نے، وہیں دوسرے جب آیت تطہیر نازل کی تو آیت تطہیر بھی انما کے ساتھ نازل کی. یہ انما کیا ہے؟ انما یرید اللہ. انما کلمہ حصر. خود جب کسی چیز کو باؤنڈ کرنا ہوتا ہے تو عربی زبان میں انما کے ذریعے سے باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ بس یہی، بس ان کے لیے، بس یہ. انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں لیکن صرف اور صرف بس اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف رضا پروردگار کے لیے. نہ کوئی ریا ہوتی ہے، نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی اور دوسرا پہلو ہوتا ہے. صرف اور صرف رضا پروردگار، خوشنودی خدا. اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی انما کے ذریعے سے اللہ نے
باؤنڈ کیا. انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ اللہ تم سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. عزیزان محترم، جناب فاطمہ کہ اگر آپ حیات کے اوپر نظر کریں، زندگی کے اوپر نظر کریں، صرف 18 سال، لیکن یہ 18 سال کتنے بابرکت. اگر آپ اماموں کی زندگیاں دیکھیے تو سب سے کم عمر امام جو ہمارے ہیں وہ 90 امام ہیں. 25 سال کے سن میں آپ کو زہر دیا گیا. 11ویں امام جن کو 28 سال کے سن میں زہر دیا گیا. 18 سال کے سن میں تو کوئی امام دنیا سے رخصت نہیں ہوا. 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں یہ عمر جوانی اور نوجوانی کی کہلاتی ہے، اور اس عمر میں زہرا کے بال سفید ہو گئے. اس عمر میں زہرا کی کمر خمیدہ ہو گئی. اس عمر میں عصا کا سہارا لے کے جناب فاطمہ چل رہی. اس عمر میں اپنے بابا کے انتقال کے بعد نوحہ اور مرثیہ پڑھ رہی ہیں. جناب فاطمہ واقعاً کبھی کبھی بہرحال یہ ہم جیسے خطیب اور ذاکر بھی کہتے ہیں اور عام طور سے ہی کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے. جناب فاطمہ تمام مومنین کے لیے نمونہ ہے. جناب فاطمہ مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، کوئی یہ کہے کہ آپ کس لحاظ سے آپ جناب فاطمہ کو مردوں کے لیے بھی نمونہ قرار دے رہے اور تمام مومنین کے لیے نمونہ قرار دے رہے. میں نے کہا قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ تحریم. اس سورہ تحریم میں اللہ نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور 2 عورتوں کو کافروں کے لیے نمونہ کہا اور 2 عورتوں کو مومنوں کے لیے. توجہ کیجئے گا عزیزو، 2 عورتوں کو اللہ نے کہا یہ کافروں کے لیے مثال ہے، کافروں کے لیے نمونہ ہے، اور 2 عورتوں کے لیے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے مثال ہے، یہ صاحبان ایمان کے لیے نمونہ ہے. اور جن کو کافروں کے لیے نمونہ کہا یہ دونوں نبیوں کی بیوی ہیں. ایک نوح کی زوجہ، دوسرے لوط کی زوجہ. اس کا مطلب ہی یہ ہے، توجہ کیجئے گا، کہ نبی کی زوجہ ہونا معیار نہیں ہے کہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی زوجہ ہیں. نبی کی زوجہ ہونا معیار نہیں ہے، با ایمان ہونا معیار ہے، با تقوی ہونا معیار ہے. نبی خدا، رسول خدا کی فرما بردار ہونا معیار ہے. ان کے یہاں ایمان نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، نبی خدا، رسول خدا کی اطاعت نہیں تھی، ان کی فرما برداری نہیں تھی. اللہ نے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے مثال ہے. ایک نوح کی بیوی، دوسرے لوط کی زوجہ. اچھا، اسی کے مقابلے میں 2 عورتوں کو اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے مثال قرار دیا، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ بنایا. اب جن خواتین کو اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے نمونہ بنایا، وہ کافر کی بیوی، وہ کون؟ زوجہ فرعون، جو خود خدا بن بیٹھا، جو خود اپنے سامنے سجدہ کروا رہا تھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو
یہ جو زوجہ فرعون ہے یہ صاحبان ایمان کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ کیا کمال تھا جناب آسیہ کے یہاں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے مثال قرار دے دیا، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ بنا دیا۔ جناب آسیہ صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں، خاتون ہیں، عورت ذات ہیں، عام طور سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، جلدی امپریس ہو جاتی ہیں، زر و جواہرات، مال اور دولت، طاقت اور قوت، غلبہ اور اختیار، اور یہ ساری چیزیں فرعون کے یہاں تھیں۔ مال اور دولت بھی ہے، زر و جواہرات بھی ہیں، قوت اور طاقت بھی ہے، غلبہ اور اختیار بھی ہے۔ اس کے باوجود جناب آسیہ نہ دولت سے ڈری، نہ دولت سے متاثر ہوئی، نہ زر و جواہرات سے متاثر ہوئی، نہ اس رعب اور اس خوف سے متاثر ہوئی، نہ اس طاقت اور غلبے سے آپ گھبرائیں اور ڈریں اور متاثر ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ خاتون صاحبان ایمان کے لیے مثال ہے، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ یہاں کے پر اللہ نے نہیں کہا کہ خالی عورتوں کے لیے، کہ صاحبان ایمان۔ تو اگر آسیہ تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ اور مثال، تو جو فخر آسیہ ہو جناب فاطمہ، وہ خالی عورتوں کے لیے مثال نہیں ہوں گی بلکہ تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ اور مثال قرار پائیں گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کہ دیکھو کیسی ہی تمہارے سامنے کیسے ہی دولت کے ڈھیر کیوں نہ لگے ہوں، کیسے ہی زر و جواہرات کے ڈھیر کیوں نہ لگے ہوں، کیسے ہی ظالم اور جابر افراد کیوں نہ ہو، کیسا ہی ڈر اور خوف کیوں نہ ہو، کیسے ہی قوت اور طاقت اور غلبے والے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے مت جانے دینا، اپنے دین کو ہاتھ سے مت جانے دینا، اپنے مذہب سے مت ہٹ جانا۔ یہ درس دیا ہے جناب آسیہ نے کہ کافر کے گھر میں رہ کے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جو فرعون پورے مصر کو اپنے سامنے سجدہ کروا رہا تھا، اسی فرعون کو اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا تو جناب آسیہ نے۔ اور ایسی با ایمان خاتون، اللہ نے کہا کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ دوسری کون خاتون جن کو اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے نمونہ بنایا؟ اور وہ ہیں جناب مریم، مریم بنت عمران۔ اللہ نے کہا کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ جناب مریم کے ہاں کیا کمال تھا؟ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، جناب مریم کے والد نے منت مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی اسے خانہ خدا کے خدمت کے لیے وقف کریں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب اللہ کی عطا اور بخشش، جو اولاد ہوئی تو وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی۔ اب وہاں قانون یہ تھا، قاعدہ یہ تھا کہ بیت المقدس کے اندر کوئی عورت داخل ہو نہیں سکتی تھی، عورتوں کا داخلہ منع تھا۔ جس طریقے سے ہمارے ملک میں کبھی کبھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں اور کورٹ کچہری تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو کیوں نہیں عبادت خانوں میں جانے دیا جاتا، عبادت خانوں میں کیوں نہیں عورتوں کو جانے دیا جاتا۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، یہ سب آئے دن ٹی وی وغیرہ کے اوپر اور نیوز میں اور خبروں میں یہ سب چیزیں آیا کرتی ہیں کہ فلاں کاسٹ کے لوگوں کو نہیں جانے دیا، فلاں مذہب کے لوگوں کو نہیں جانے دیا، فلاں قوم کے لوگوں کو نہیں جانے دیا۔ وہ صاحب کورٹ چلی گئیں، کچہری چلی گئیں کہ ہم کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ یہی انداز، یہی طریقہ بیت المقدس میں، جو وہاں کے اس وقت بیت المقدس کے نگراں تھے، جو انتظامیہ تھی، جو وہاں کے اوپر ان کے عالم تھے،
جو ان کے راہب تھے انہوں نے بنا رکھا تھا کہ بس یہاں صرف مرد اور عورتوں کا داخلہ منع ہے۔ جب جناب مریم دنیا میں تشریف لائیں تو والدین کی منت تھی، والدین کی نذر تھی کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں گے۔ اب اس میں اپنا کیا اختیار کی، جو اولاد ہوئی تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی۔ اب جو بیت المقدس کی طرف لے کر چلے تو ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، مخالفت، وروध، نہیں صاحب ہم تو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کیوں؟ جناب زکریا، کیونکہ یہ خاندان نبوت کا خاندان تھا اور پورے یروشلم میں، پورے بیت المقدس میں بڑی احترام کی نظر سے اس خاندان کو دیکھا جاتا تھا۔ جناب زکریا اسی خاندان کے، جناب یحییٰ اسی خاندان کے۔ چنانچہ جناب زکریا آگے بڑھے اور کہا بھائی کیوں نہیں داخل ہونے دو گے؟ کہا نہیں صاحب ہمارے یہاں دستور، دستور کس کا دستور ہے، کس کا قانون ہے؟ عام طور سے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو ایک رسم بنا لیا جاتا ہے اور پھر وہ رسم اس طریقے سے نبھائی جاتی ہے کہ جیسے اگر اس کو توڑ دیا یا اس کے خلاف اگر گئے تو جیسے شریعت کے کون سے قانون کو پامال کر دیا ہے۔ غضب، نہ جانے کتنی ہمارے آپ کے ہاں ولادت اور وفات اور شادی اور بیاہ اور عقیقے اور مونڈن اور باقی دوسرے موقعوں کے اوپر نہ جانے کتنی ایسی رسمیں کہ اگر ایک چھوٹی سی رسم کو ادا نہیں کیا گیا تو لگتا قیامت آ گئی۔ پورا گھر، پورا خاندان، ساری عورتیں ایک طرف اور وہ بیچارہ مخالفت کرنے والا ایک طرف۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے صاحب ہمارے یہاں پہلے چلا آیا ہے، ہمارے بابا دادا سب کرتے چلے آئے، دیکھیے نئے نئے آ گئے، پتہ نہیں کس مولوی سے سن کے آئے ہیں، کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، کہاں سے لکھ کے آئے ہیں۔ اور صاحب وہ بھی بیچارہ جو کہنے والا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جو دل چاہے کرو، جاؤ بھائی دو دل چاہے کرو۔ تو یہ رسموں کا حال ہوتا ہے۔ رسم انسان اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے کہ شریعت کی پابندی بھی اتنی نہیں کرتا جتنی اس رسم کی پابندی کرتا ہے۔ نماز اگر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اس کے لیے اتنی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابھی خاتون دولہا صاحب سچ دھج کے بیٹھے ہیں، وضو کریں گے تو سب خراب ہو جائے گا۔ ابھی وہ عروس، وہ بچی اب سب سج دھج کے آئی ہے، وضو کرے گی تو سب خراب ہو جائے گا۔ لہذا اگر نماز جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میک اپ نہ جانے پائے، میک اپ نہ جانے پائے۔ نماز جاتی چلی جائے لیکن میک اپ نہ جانے پائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ واجب کے لیے اتنا وہ زور نہیں ہے جتنا رسموں کے لیے زور ہے، جتنا دکھاوے کے اوپر زور ہے۔ تو بیت المقدس جناب زکریا نے کہا کہ بھائی منت ہے، نذر ہے والدین کی، لہذا بھائی اس کو تو پورا کیا جائے گا۔ مجبور ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب زکریا اور آپ کا پورا خاندان، جو جناب مریم کا خاندان تھا، کوئی معمولی خاندان تھا نہیں، یہ خاندان نبوت تھا۔ اور یہ جتنے بھی وہاں کے اوپر یہ ان کے عالم تھے اور ان کے پادری یا جو بھی رہے ہوں، وہ سب کو ان سے بڑھ کے نہیں تھے، لہذا مجبور ہوئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا صاحب آئیے، آپ تشریف لائیے۔ جناب زکریا نے اسی بیت المقدس کے گوشے میں جناب مریم کی عبادت کے لیے اور جناب مریم کے قیام کے لیے ایک جگہ معین کر دی تھی اور ایک پردہ لگا دیا تھا وہیں کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں اس بچپن سے لے کے اور اس جوانی تک جناب مریم نے اس گوشے میں کیسے گزارا ہے، اور پوری عفت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اس بیت المقدس کی کیسے نگرانی کی ہے، کیسے اس کا انتظام کیا ہے، کیسے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ پورے یروشلم کی خواتین، کیونکہ جناب
مریم کی جو عفت تھی، جناب مریم کی جو طہارت تھی، جناب مریم کا جو حجاب اور آپ کا پردہ تھا، پورے فلسطین میں ایک مثال بن گیا تھا. ارے صاحب وہ بچی، ارے صاحب بچی کیا ہے، جیسے واقعاً بس اللہ کی طرف سے جیسے کہ نازل ہوئی ہو، حور جیسے کوئی. اس کا کلام سنو، اس کی باتیں سنو، اس کا انداز دیکھو. پورے فلسطین میں کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، خاتون آتی تھی جناب مریم کے پاس، ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیجئے. جناب مریم دعا کرتی تھی، اچھا ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں یہ مشکل آ گئی ہے، ذرا سا آپ دعا کر دیجئے. جناب مریم دعا کر دیتی تھی، مشکل آسان ہو جاتی تھی. ہمارا یہ کام رک گیا ہے، یہ دعا کر دیجئے. جناب مریم دعا کرتی تھی، وہ کام بن جاتا تھا. پورے فلسطین میں جناب مریم ہی جناب مریم تھی. اور ایسی خاتون کہ جس نے اس طریقے سے اپنی عزت، اپنی عفت، اپنے حجاب کا خیال رکھا ہو، اور ایسی خاتون کے یہاں بغیر کسی مرد کے چھوئے اولاد کے آثار ظاہر ہو جائیں، بڑی نازک منزل ہے، بہت نازک منزل ہے. بغیر کسی مرد کے چھوئے اولاد کے آثار ظاہر ہو جائیں، خود اس خاتون پہ کیا گزرے گی، اور سماج اور معاشرہ اور یہ جن کی نظر میں قابل احترام تھیں، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. اور جناب مریم کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. جناب مریم شکم میں جناب عیسیٰ ہے، اللہ کی طرف سے حکم عیسیٰ مریم بیت المقدس سے نکل جاؤ. جناب مریم نے بیت المقدس سے نکل کے اس کے پشت کے اوپر جو پہاڑیاں تھیں اس کا رخ اختیار کیا. تنہائی، ایک غار، اور اسی غار میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ایک ایسی خاتون کہ جو شہر میں باعزت مشہور ہو، باعفت مشہور ہو، جو باحجاب مشہور ہو، جو اللہ والی مشہور ہو، جو پاتقوی مشہور ہو، ایسی خاتون کے یہاں بچہ جس کا عقد نہیں ہوا، جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کو کسی مرد نے مس نہیں کیا، اور اس کے یہاں بچہ. جناب مریم، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں، ایسی کیفیات میں یہ تو خود کوئی خاتون محسوس کر سکتی ہے، کوئی انسان خود محسوس کر سکتا ہے. خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہوگی جناب مریم کے اوپر، اور کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے، کیا کیا جواب دیں گے. یہ جب اس کو لے جائیں گے، اس بچے کو بستی میں، بستی والے دیکھیں گے، کس کا منہ بند کریں گے، کس کی زبان بند کریں گے، کس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے. جناب مریم بچے کو لیے ہوئے، بھوک اور پیاس کا غلبہ، ایک سوکھے کھجور کے درخت کے قریب پہنچی. آواز ہے، مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ. جناب مریم نے جیسے کھجور کے درخت کو ہلایا، تازے کھجور ٹپکنا شروع ہو گئے. جناب مریم کا وہ جو ڈر تھا، وہ جو خوف تھا، اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. مریم پیر اٹھاؤ، پیر ہٹایا، چشمہ جاری ہوا، اس میں سے پانی پیو، پانی پیو اس میں سے. مریم نے پانی پیا، اور اب بچے کو لیے ہوئے جناب مریم آہستہ آہستہ بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو تعجب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کون ہے. مردوں کو تو شاید احساس نہ ہو، لیکن بہرحال خواتین تو جناب مریم سے واقف تھیں، ان سے آ کے ملاقات کرتی تھی، ان سے کلام کرتی تھی، ان سے بات کرتی تھیں. دھیرے دھیرے یہ خبر آگ کی طریقے سے پورے بیت المقدس میں، پورے
یروشلم اور پورے فلسطین میں پھیل گئی. ارے وہ بچی کہ جس کو ہم بڑی زاہدہ، بڑی عابدہ اور بڑی طاہرہ سمجھتے تھے، اس نے کیا کر دیا. اچھا کچھ لوگ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہی ہیں. وہ سارے وہاں کے وہ جو مولوی تھے، اور وہ تو پہلے ہی سے تلاش میں اور فکر میں تھے کوئی موقع ہاتھ آ جائے ان کو بدنام کرنے کا، لہذا ان کو تو بہت بڑا موقع مل گیا. لیکن جناب مریم کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مدد اور اس کی نصرت کے اوپر، لہذا جناب مریم بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھتی رہی. پورا یروشلم جمع ہو گیا. ساری عورتیں، خواتین سب تانے دے رہے ہیں، بہت پاک بنتی تھیں، بہت پاک بنتی تھیں. اب وہ سارے الفاظ میں ممبر کی شان نہیں کہ ان کو میں دہراؤں اور ان کو زبان پر لاؤں جو جناب مریم کے لیے ان عورتوں نے کہ جو دیکھ رہی تھیں. اور یہ سارے وہ پادری اور وہ سارے ان کے روحانی اور عالم افراد کی جو وہاں کے اوپر بیت المقدس میں معین تھے اور جنہوں نے پہلے حجت کی تھی، تکرار کی تھی جناب زکریا سے، ان سب کو موقع ملا. سب مذاق اڑا رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، سب تانے دے رہے تھے. جناب زکریا باہر تھے، کسی نے اطلاع دی زکریا جلدی سے جاؤ. جناب زکریا اب جو بیت المقدس کے قریب آئے، دیکھا پورا شہر اور مریم خاموش بچے کو لیے ہوئے کھڑی ہیں. جناب زکریا کو اطمینان تھا، جناب زکریا کو اطمینان تھا. ادھر قدرت کی طرف سے حکم ہوا مریم کچھ بولنا نہیں، کچھ بولنا نہیں، کچھ کہنا نہیں. یہ جو کچھ کہہ رہے ان کو کہنے دو، یہ جو کچھ بک رہے ان کو بکنے دو، یہ جو بھی تانے دے رہے ہیں ان کو سہن کرو، برداشت کر لو، کچھ بولنا نہیں. جناب زکریا آئے، جناب مریم کو دیکھا پورا شہر ان کو تانے، مریم کو تانے دے رہا تھا، جناب زکریا کو تانے دینے لگا. بہت آپ کو اس کے اوپر ناز تھا، بڑی آپ تعریفیں کیا کرتے تھے اور بڑے اس سے آپ بیت المقدس کے اندر لائے تھے. دیکھیے آپ کی بیٹی نے کیا کر دیا. اس موقع کے اوپر جناب زکریا نے کہا کہ نہیں، مریم غلط کر ہی نہیں سکتی ہے، مریم غلط کر ہی نہیں سکتی. اس موقع کے اوپر کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مریم خاموش رہنا، اور یہ سارے یروشلم کے جو افراد تھے جو تانے دے رہے تھے، یہ جناب مریم سے سوال کر رہے تھے مریم یہ کہاں سے لائیں. تو جناب مریم کہتی تھی نہیں، مجھ سے نہیں، اشارہ کرتی تھی بچے کی طرف، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. مجھ سے سوال نہ کرو کہ تم کہاں سے لائیں، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. اور وہ ارے مذاق کر رہی ہوں، یہ بچہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کیا جواب دے گا. کہا نہیں. اور جناب مریم خاموش، اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو. ان میں سے ایک نے بہت ہی مذاقیہ انداز میں ہنسی اور ہنسی اڑاتے ہوئے، جا شریف کہاں سے تشریف لائے ہیں، ذرا بولیے کچھ. جیسے ہی یہ جسارت یہاں تک بڑھی، بیک مرتبہ جناب عیسیٰ گویا ہوئے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. یہ جتنے تھے یہ سب گر گئے. یہ جو اعتراض کرنے والے تھے، جو تانے دینے والے تھے، جو جناب مریم کے اوپر الزام لگانے والے تھے، یہ سب گر گئے، سہم گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. ارے یہ ایک دن کا بچہ اور یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور میں نبی بن کر آیا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اللہ نے کہا مریم صرف عورتوں کے لیے نہیں، پوری رہتی دنیا تک تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ اور مثال ہیں
کہ اپنی عزت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، للہیت اور اللہ کا ڈر اور خوف کسے کہتے ہیں. اگر یہ سیکھنا ہے اور درس لینا ہے، مریم سے لو. اللہ کے اوپر ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین کسے کہتے ہیں، یہ درس لینا ہے تو مریم سے لو. تو عزیزان محترم، اگر مریم صرف عورتوں کے لیے نہیں، تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ جو فخر مریم ہے، جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں تمام صاحبان ایمان کے لیے مثال اور نمونہ ہے. صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم. تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ، میں نے جیسا کہ ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف 18 سال، لیکن یہ 18 سال کتنے بابرکت، اور ان 18 سال میں جہاں شریک کار رسالت ہیں، جہاں مدافع ولایت ہیں، وہیں وہ سارے مصائب کہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد آپ کو برداشت کرنا پڑے اور جو آپ کے اوپر ڈھائے گئے. دیکھیے، دنیا میں بھی اگر ایک عام انسان کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو محلے والے، پڑوس والے، خاندان والے، دوست احباب سب جمع ہو جاتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، تسلیت دیتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں. جس کے گھر میت ہو اس کے گھر کھانا بھجواتے ہیں. یہ ایک عام انسان کی بات ہے، یہ ایک عام مسلمان کی بات ہے. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی عام انسان دنیا سے نہیں جا رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مدینہ جمع ہو جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان جمع ہو جاتے. فاطمہ، گھبرانا نہیں. اگر آج اللہ کا رسول نہیں ہے، اگر آج تمہارے بابا نہیں ہیں، تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب تم کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے، تم کو تعزیت دینے کے لیے آئے. لیکن عزادارو، کیسی تعزیت اور کیسا پرسہ. نہ آئے ہوتے، نہیں آئے تھے، نہیں آئے، لیکن آئے ہیں تو تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے. آئے ہیں تو در زہرا جلانے کے لیے آئے. آئے ہیں تو در زہرا گرانے کے لیے آئے. آئے ہیں تو فاطمہ کا پہلو شکستہ کرنے کے لیے آئے. آئے ہیں تو محسن کو شہید کرنے کے لیے آئے. آئے ہیں تو مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے لیے آئے. بی بی دبے در آئیں، اور آنے کے بعد جس وقت ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ابو الحسن کو میرے حوالے کرو، بی بی نے کہا کہ نہیں، علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، علی دربار میں نہیں جائیں گے. آنے والے کہتے ہیں اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب فاطمہ کہتی، کیا کہا؟ کیا اس دروازے کو جلاؤ گے کہ جس دروازے پہ اللہ کا رسول آ کے سلام کرتا تھا؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں پیغمبر کی بیٹی ہے، جس گھر میں پیغمبر کے نواسے؟ جواب ملتا ہے کوئی بھی ہو، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اور آنے والوں نے جو کچھ کہا تھا وہ کر دیا. ادھر دروازے کی ادھر بعض روایتوں میں 21 افراد اور بعض روایتوں میں کچھ اس سے زیادہ
21 افراد اکیلے دروازے کے اوپر در زہرا کو جلانے کے لیے، اور یہ سب کے سب ہجوم کیے ہوئے تھے کہ دروازہ کسی طریقے سے کھل جائے، اور اکیلی زہرا دروازے کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو سنبھالے ہوئے، دروازہ کھلنے نہ پائے، یہ دروازہ گرنے نہ پائے۔ جب ان ظالموں سے دروازہ نہیں کھلا تو جو کچھ کہا تھا انہوں نے کر دیا، یعنی دروازے میں آگ لگا دی۔ اب جب دروازہ جلا تو ایک موقع وہ آیا کہ جب ان ظالموں نے ہجوم کیا، اس ہجوم کے نتیجے میں دروازہ کھلا تو، لیکن بی بی در اور دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ بی بی در اور دیوار کے درمیان وہ جو کیل تھی دروازے کی، وہ کیل آ کے بی بی کے پہلو پہ لگی، جس کے نتیجے میں بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ بی بی زمین پہ گری، محسن شہید ہو گئے۔ فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضا، میری مدد کے لیے آگے بڑھو۔ فضا، مجھے اٹھاؤ۔ فضا آگے بڑھی، بی بی کو سہارا دیا۔ ایک مرتبہ بی بی سوال کرتی کہ ابو الحسن کہاں گئے؟ ابو الحسن کہاں گئے؟ کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے مسجد کی طرف، دربار کی طرف لے کر گئے ہیں۔ اس تکلیف اور درد میں اپنی تکلیف اور درد کو بھول گئی فاطمہ۔ چادر کو صحیح کیا، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے زہرا۔ خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو، ورنہ ابھی پیغمبر کا کرتا اپنے سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی۔ عزادارو، ابھی بد دعا کے جملے لبوں پر لائی نہیں تھی، مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں لرزہ پیدا ہو گیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ مولا امیر المومنین نے سلمان کو بھیجا، سلمان جا کے زہرا سے کہو کہ بد دعا نہ کرے۔ سلمان جا کر زہرا سے کہو بد دعا نہ کریں۔ عزادارو، تاریخ میں ہمیں 2 موقع ایسے ملے کہ جہاں کے اوپر امام وقت نے کہا کہ بد دعا نہ کرو۔ ایک، جس وقت زہرا کے لبوں کے اوپر جملے آنا چاہتے تھے تو کائنات کے امیر نے کہا سلمان جا کر زہرا سے کہو کہ بد دعا کے جملے لبوں پر نہ لائے۔ ایک وہ موقع کہ جب یہ حسینی قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اہل حرم کا قافلہ دربار یزید کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ دربار یزید کے باہر اس قافلے کو روکا گیا تھا۔ ثانیہ زہرا نے سوال کیا قافلے کو کہاں کیوں روکا گیا ہے؟ پتہ چلا کہ دربار سجایا جا رہا ہے، دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے، اور جب دربار سج جائے گا اور سارے مہمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تب اس قافلے کو دربار میں داخل کیا جائے گا۔ عزادارو، وہ زینب جو کربلا سے لے کے کوفے تک آ گئی، کوفے سے لے کے شام تک آ گئی، لیکن بد دعا کے جملے لبوں پر نہ لائی۔ لیکن جیسے ہی دربار میں جانے کی بات آئی، ایک مرتبہ آواز دی، ام کلثوم میرے قریب آؤ، ام لیلہ میرے قریب آؤ، فروا میرے قریب آؤ، رقیہ سکینہ میرے قریب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ابھی بد دعا کے جملے لبوں پر لانا ہی چاہتی تھی کہ سید سجاد کی نظر اس نیزے پہ پڑی کہ جس کے اوپر باپ کا کٹا سر تھا۔ کیا دیکھا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، اس نیزے کے قریب آئے، بابا کیا کوئی تازہ مصیبت وارد ہو گئی؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، میری بہن سے کہو کہ بد دعا کے جملے لبوں پر نہ لائے۔ ارے کربلا میں ہمارا امتحان تھا، شام میں تمہارا امتحان ہے، شام میں ہماری ان بہنوں کا امتحان ہے، شام میں ہماری ان بچیوں کا امتحان